باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم میاں غلام فرید صاحب، جناب بڑے بھائی میاں اسد صاحب، میاں محمد حسین گگا صاحب، اور میرے کلیگ میرے بھائی میاں محمد احمد ایڈوکیٹ صاحب، ان کے رفقا عزیز و اقارب اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے میرے بزرگ چیئرمین صاحبان، وائس چیئرمین صاحبان، ممبران اور اس علاقہ بھر سے آئے ہوئے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں میاں صاحبان کا بے حد مشکور ہوں کہ یہاں پہ آتے ہوئے گریڈ اسٹیشن سے لے کر فتح محمد تک ہر گاؤں، ہر سٹاپ آج ایک جلسہ گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ کے اس جوش کا، اس جذبے کا دین نہیں دے سکتا۔ آپ نے اس چھوٹے بھائی کو جو عزت اور مان دیا، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ میں اس پی پی سے صوبائی سیٹ کے لیے امیدوار ہوں اور میرا اس جماعت سے تعلق ہے جس نے ہمیشہ وقت پڑنے پر، چاہے وہ معاشی بحران ہو، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا بحران ہو، چاہے کسی قسم کا بحران ہو، ہمیشہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کو کندھا دیا، ثابت کیا کہ وہ محب وطن لیڈر ہیں۔ انہوں نے موٹر ویز بنائے، سی پیک بنائے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ جب جب ضرورت پڑی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس عوام سے دلی محبت کرنے والے لیڈر ہیں۔ جبکہ میں زیادہ دور نہیں جاتا، 2013 سے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے بدترین لوڈ شیڈنگ کو برداشت کیا۔ 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ جب میاں نواز شریف صاحب کو مینڈیٹ ملا تو انہوں نے صرف 3 سال کے قلیل عرصے میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی۔ سی پیک لے کر آئے، جگہ جگہ موٹر ویز بن رہے تھے، معیشت 5.7 جی ڈی پی کے ریٹ سے چل رہی تھی۔ یکا یک ہمیشہ کی طرح پھر سازش ہوئی اور میاں محمد نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کی بیٹی کو پابند سلاسل کیا گیا۔ ایک بار پھر میرے ملک کے ساتھ تجربہ کیا گیا اور کس کو لے کے آئے وہ آپ نے بھی دیکھا۔ وہ شخص میں کیا گنواؤں، وہ بد کردار بھی تھا، وہ کرپٹ بھی تھا، وہ بد اخلاق بھی تھا۔ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، سارے ملک نے دیکھا، اور جو روایات اس کے آنے سے ہمارے ملک میں پڑی، اس نے اور تو کچھ نہیں کیا، میرے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، میرے نوجوان نسل کو بدتمیز بنا دیا، اور جاتے جاتے وہ 9 مئی کا واقعہ جو آج تک ہندوستان اور راہ کے ایجنٹ پاکستان میں نہیں کر سکے، اس بدبخت نے وہ بھی کر دکھایا۔ اس نے جناح محمد علی جناح صاحب کے گھر پہ حملہ کیا، اس نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا اور جی ایچ کیو پہ حملہ کیا۔ یہ تھا نیا پاکستان، یہ تھا اس کے مدینے کی ریاست۔
اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب پھر موقع آیا ہے. میرا قائد میاں نواز شریف انشاءاللہ واپس آ رہا ہے، بلکہ اگلا وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہے. انشاءاللہ اب پھر آپ دیکھیں گے. مجھے تو انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہمارا ملک پھر سے ایشین ٹائیگر بنے گا، موٹر ویز بنیں گے، معیشت بحال ہوگی، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کی جو منزلیں ہیں وہ دوبارہ سے اس پٹری پہ چڑھ جائے گا. اب میں تھوڑا سا PP 180 کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہاں سے میرے بزرگوں نے، دوستوں نے، بھائیوں نے بھرپور اصرار پہ یہاں سے امیدوار بنایا، اور میں اپنا کینڈیڈیچر لے کے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. اس کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے نیا نہیں ہوں. میں نے 2013 سے لے کے 2018 تک بطور ورکر، ملک رشید احمد خان کا ورکر ہونے کے ناطے سے میں نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہاں پہ غمی خوشی کے حوالے سے آپ سے میرا رابطہ رہا. میرا کردار آپ کے سامنے، میرا اخلاق آپ کے سامنے. الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ کسی قسم کی مالی کرپشن، کسی قسم کی تھانے کی کرپشن، کسی قسم کی اخلاقی کرپشن، الحمدللہ میں ہمیشہ اپنی بھرپور کوشش کی کہ بھائیوں کے شانہ بشانہ اور ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلوں، اور ہمیشہ اپنی کوشش کرتا رہا کہ ان کی امید پہ پورا اتروں. ابھی میرے بھائی میاں محمد احمد ایڈوکیٹ صاحب نے کچھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، کچھ تھانہ کلچر کے حوالے سے بات کی. اس میں کوئی شک نہیں، جب 2012 میں اس حلقے میں ملک رشید صاحب نے ضمنی الیکشن لڑا، اس وقت یہ کنگن پور سے دایا سنگھ تک، اسی طرح بکاپور سے شہباز کے تک، اور کنگن پور سے لنڈیالے تک، الہ آباد سے ڈوٹے تک، شام کوٹ سے بدائی کے تک، اور کنگن پور سے نجابت تک جو نہر کے ساتھ ساتھ سڑک جاتی ہے، ان سب کا حال آپ کے سامنے تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو سڑکیں تھیں وہ آپ پہ کوئی احسان نہیں تھا، وہ آپ کا حق تھا، اور ملک رشید صاحب نے پوری ایمانداری، پوری دیانتداری سے آپ کا وہ حق آپ کو ادا کیا ہے. اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے میرا منشور صرف خدمت ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں ان کے نقشے قدم پہ بن جانے کی وجہ سے ختم ہوا تھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ بھائیوں کے تعاون سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ سفر وہیں سے پھر شروع کروں گا. اور انشاءاللہ آپ سے یہ میرا وعدہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو میری ضرورت پڑے میں آپ کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. ملک برادران، ملک مظہر رشید خان، ملک مظہر رشید خان، میاں صدام سدھو، میاں اسد علی جٹ صاحب. یہاں پر بہت سارے امیدوار آئیں گے، میں کسی کے کردار پہ بات نہیں کروں گا، میری تربیت وہ نہیں ہے، لیکن میں صرف اپنا منشور لے کے آیا ہوں. میرا منشور صرف اور صرف خدمت ہے، اور وہ میں نے آپ کی کرنی ہے، خواہ وہ کسی میدان میں ہو، وہ تعلیمی میدان میں ہو، وہ صحت کے میدان میں ہو، وہ حلقے کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو. انشاءاللہ مجھے آپ اپنی خدمت کرتا ہوا پائیں گے، اور ہر فورم پہ آپ کے حقوق کے لیے لڑتا ہوا ملوں گا. ملک مظہر رشید خان، ملک مظہر رشید خان، چیئرمین میاں محمد حسن گوگو. خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخے پلکے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. بہت شکریہ جناب. یہ تھے ملک مظہر رشید خان صاحب. شیر
مرسی کے نعرے میاں صدام سندھو کے نعرے میاں صدام سندھو کے نعرے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا سورہ الکریم احمد آباد